بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہ ہو۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان مبارک بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج اس ویڈیو میں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ اگر اس ماہ رمضان میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلیں اور آزمائشیں دور کر دے گا، آپ کی رزق میں فراوانی کر دے گا اور آپ کی مالی تنگی کو دور کر دے گا۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف 5 منٹوں کا ہے، لیکن اگر آپ اس ماہ رمضان میں ایک معمول بنا لیں کہ آپ یہ روز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ایسے منٹوں میں دور کر دے گا کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ آج کل لوگ بہت زیادہ مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور مالی پریشانیاں اور بھی بہت سی پریشانیوں کو جنم دے دیتی ہے، اس لیے آپ اس ماہ رمضان میں یہ وظیفہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام پریشانیوں اور آزمائشوں کو دور کر دے۔ لیکن نیت دل میں یہ رکھیں کہ اگر یہ وظیفہ پورے عقیدے کے ساتھ کریں گے کہ میں اس ماہ رمضان میں یہ تسبیح کروں گا اور معمول بناؤں گا اور اللہ پاک میری تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ رزق حلال سے آپ کو مالا مال کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے سائے آپ پہ اس طرح کرے گا کہ آپ کو خود ایک دم سے یقین بھی نہ ہوگا کہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ پاک نے منٹوں میں دور کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس کے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں روزے کو ایک مقام اور رتبہ دیا گیا ہے اور رمضان المبارک کی عبادت کو تو اور بھی زیادہ مقام حاصل ہے۔ اب میں اس وظیفے کی طرف آتی ہوں جو کہ پورے ماہ میں آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے اور اللہ پاک آپ پر دولت کی بارش کر دے گا۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا رزاقو اللہ الصمد، یا رزاقو کی تسبیح 1 دفعہ کرنی ہے اور پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر رو رو کر اللہ پاک سے اپنی تمام جائز مرادوں اور حاجتوں کے لیے دعا کریں۔ آپ اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لیں جو کہ آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے۔ اس میں وقت کی کوئی بندش نہیں، جب بھی آپ فارغ ہوں ایک دن میں 1 دفعہ، دوبارہ میں بتاتی ہوں، 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر یا رزاقو اللہ الصمد، یا رزاقو کی تسبیح کر لیں، آخر میں درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ پاک آپ کی قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر دولت کی بارش کر دے گا۔ بے شک یہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ جب یہ وظیفہ کریں تو اپنے دل میں اس عقیدے کو پختہ کر لیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا یا کر رہی ہوں اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، جو جائز مراد کروں گی، اللہ تعالیٰ میری اس مراد کو پورا کرے گا اور مجھ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دے گا
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان میں ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں دور کر دے اور اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے۔ آمین۔